بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی آزادی کی نعمت بھی ہے. آزادی کی زندگی کا حاصل ہو جانا اور کسی ملک یا کسی خطے کا آزادی کے ساتھ حاصل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وطن عزیز ہمارا یہ ملک جو کہ ایک طویل جد و جہد اور محنت اور قربانیوں کے بعد اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض دفعہ نعمتوں کے دینے کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ ہم تمہیں نعمت آزادی سے نواز رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس نعمت آزادی کی کیا قدر کرتے ہو. آزاد خطے کا مل جانا، آزاد ملک کا حاصل ہو جانا، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن آزادی مسلمانوں کے لیے بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے. آزادی مسلمانوں کے لیے بذات خود کوئی مقصودی چیز نہیں ہے، بلکہ آزادی کے حاصل ہونے کے بعد ایک اعلیٰ اور ایک بڑا مقصد ہوتا ہے جس تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. آزادی خود کوئی مقصودی چیز نہیں ہے، نہ ہی مسلمان آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بلکہ آزادی کے حاصل ہونے کے بعد ایک اعلیٰ مقصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے کہ کافرانہ اور ظالمانہ نظام سے آزاد ہو کر اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ کی مرضی کی زندگی آزادی کے ساتھ گزاریں گے. ایک مقصد کے تحت یہ آزادی کی کوشش کی جاتی ہے
اور وہ مقصد کیا ہے کہ کافرانہ اور ظالمانہ نظام میں جکڑ کر جو زندگی ہم گزار رہے تھے ہمارے بڑے، کہ وہ کھل کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، کھل کر اسلام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اسلامی رہن سہن کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو وہ اس کافرانہ اور ظالمانہ نظام سے نکلنا چاہتے تھے۔ اور نکلنے کے بعد اعلیٰ مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ ایک آزاد خطہ، آزاد ملک مل جائے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد ہم اللہ کی مرضی کی زندگی، عبادات والی زندگی، احکامات اسلام پر عمل کرنے والی زندگی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ مقصد تھا اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے کا اور اس کو حاصل کرنے کا، اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہمارے بڑوں نے جدوجہد کری، قربانیاں دیں، محنت کری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کے نتیجے میں یہ ملک جس میں آج ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ان کی محنتوں کے اور دعاؤں کے اور قربانی کے نتیجے میں عطا فرمایا۔ جو مقصد اس ملک کو حاصل کرنے کا ہمارے بڑوں کا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، ان کے بارے میں، ان کے خطبات میں، ان کی تقاریر میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے، جو انہوں نے منبر و محراب اور ہر طرح کی تحریک چلاتے ہوئے جلسوں کے اسٹیج پر یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح بار بار دہراتے تھے کہ ہمارا نظام ہندوؤں سے الگ ہے، ہمارا کھانا پینا ہندوؤں سے الگ ہے، ہمارا رہن سہن ہندوؤں سے الگ ہے، ہمارے عبادت کے طریقے ہندوؤں سے الگ ہے، ہم ایک الگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ زندگی مل کر نہیں گزار سکتے۔ یہ ان کا واضح اس تحریک پاکستان کے چلانے کا ایک واضح عزم تھا کہ ہم نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، آسانی کے ساتھ عبادت کو انجام دینا ہے، جو یہاں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، جو یہاں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا، وہ جب ہی ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے جب ہمیں ایک آزاد خطہ، آزاد ملک مل جائے گا۔ تو جو منشور اور جو مقصد اس خطے کو حاصل کرنے کا قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، تو دیکھا جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی مقصد تھا کہ بیت اللہ میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ کا ہم طواف نہیں کر سکتے، بیت اللہ کے ارد گرد عمرہ اور حج نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کی زندگی آزادی کے ساتھ گزار نہیں سکتے، تو بھئی یہاں سے ایک ایسی جگہ ہجرت کرنی چاہیے جہاں پہ آزادانہ اللہ کی مرضی کی زندگی ہم گزار سکیں۔ اسی مقصد کو لیتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، جو آپ کا اپنا وطن تھا، جہاں آپ کی جائے پیدائش تھی، وہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے کہ وہاں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد جب اقوام متحدہ میں پاکستان کی رجسٹریشن ہو رہی تھی، تو اس سرزمین، اس دنیا میں یہ دوسرا ملک، دوسرا خطہ تھا کہ جس کی رجسٹریشن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوئی تھی۔ یعنی اس خطے کو، اس ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور ہمارے بانیان پاکستان کی سوچ اور ان کے مقصد کا معلوم چلتا ہے کہ جب وہ رجسٹریشن کرانے کے لیے متحدہ اتحادی کے پاس گئے تو اقوام متحدہ میں یہاں اس ملک کا اندراج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوا۔
بانیان پاکستان کی سوچ اور ان کی کوشش کیوں تھی کہ ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے؟ چنانچہ جب پاکستان بن رہا تھا تو زبانوں پر ایک نعرہ تھا جو ہم اپنے بڑوں سے اور اس وقت کی تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یعنی اس کلمے کے ارد گرد ہماری زندگی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، قرآن اور احادیث کے درمیان یہ ملک چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیتوں کی درستگی پر اور اچھے عزم اور اچھے مقصد کے تحت اس وقت کے بانیان پاکستان کو اللہ نے یہ ملک ان کی دعاؤں اور ان کے رونے دھونے پر عطا کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے کہ جب اللہ کی نعمت جس مقصد کے لیے حاصل کی جائے اس مقصد سے جب ہٹ جایا جاتا ہے تو سنت اللہ یہ رہی ہے کہ وہاں کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی، پھر وہ آزادی باقی نہیں رہتی، پھر وہ نام کی آزادی ہوتی ہے، پھر وہ نام کی آزادی ہوتی ہے۔ کہنے کو تو زبان پر ترانے ہیں آزادی کے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو گلے میں طوق ہے غلامی کے، کہنے میں ہاتھوں میں جھنڈے ہیں آزادی کے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو پاؤں میں بیڑیاں ہیں غلامی کی۔ اس غلامی کے لیے ملک حاصل کیا تھا، اس غلامی کے لیے اتنے ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی کہ ان کے فیصلے چلیں گے، وہاں سے حکمران بن کر آئیں گے، وہاں کے قوانین چلیں گے، یا اللہ اور اس کے رسول کے قوانین چلیں گے۔ اور بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں جو اسلامی اقتدار کو کھرچ کر نکالنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے دل و دماغ سے اس بات کو مٹانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، نہ ہی اسلام کے نام پر بنا تھا، بلکہ یہ ایک کمیونسٹ ملک ہے کہ آزادی کی زندگی گزارو، آزادی سے رہو، کوئی اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کرنا یہاں ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر تقاریر نشر کی جاتی ہیں، بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے جاتے ہیں اور زبانوں پر آزادی کے ترانے چلا دیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو حقیقت حال سے بیوقوف بنا کر ناواقف رکھا جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ ملک بنانے کا مقصد کیا تھا۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کچھ عرصے قبل انتقال فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے ملا، اور فرماتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے دائیں بازو تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام دیا، خط دیا علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہ جاؤ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ میرا پیغام پہنچا کر آؤ کہ تحریک پاکستان میں ان اصولوں کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں پہنچا ان کے پاس تو رات کا وقت تھا، رات کا کچھ اچھا خاصا حصہ گزر چکا تھا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور رو رو کر اس پاکستان کو بنانے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس پاکستان کی آزادی، اس خطے کی آزادی کے لیے وہ بانیان پاکستان سجدے میں پڑھ کر دعائیں کر رہے تھے۔ کیا وہ اس لیے بنانے چاہتے تھے کہ یہاں پہ زنا کے اڈے بھی ہوں گے، یہاں پہ شراب کے اڈے بھی ہوں گے، یہاں پہ سود بھی ہوگا، یہاں پہ رشوت بھی ہوگی، یہاں پہ ظالمانہ نظام ہوگا، کوئی عدالت میں جائے گا انصاف لینے اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ اس لیے بنایا تھا، اس لیے وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ جس ملک کو میں بنانے جا رہا ہوں
اور جس کے لیے میں قربانیاں دے رہا ہوں اور جس کے لیے میں نے ایک تحریک چلائی پورے ہندوستان میں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو معلوم ہوتا کہ یہاں پہ بھی شراب کے اڈے بنیں گے، یہاں پہ بھی شراب کی عام اجازت دی جائے گی، یہاں پہ بھی سود اور رشوت عام ہوگا، یہاں پہ بھی کاروبار بغیر سود کے نہیں ہوگا، تو کیا وہ بناتے پاکستان؟ وہ قربانیاں دیتے، وہ محنت کرتے؟ تو آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس مقصد کے تحت ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد سے ہم سب غافل ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، قربانیاں کیوں دی تھی۔ آخر ان کی کوئی سوچ تھی نا، جبھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پرچم پاکستان کا لہرانے کا وقت آیا اور پاکستان کی بنیادیں رکھنے کا جب وقت آیا تو وہ ایک سوچ دینا چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں یہ ملک اسلام کے نام پر بنے اور اسلامی زندگی یہاں سے پھیلے۔ چنانچہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سوچ کو ساری قوم تک پہنچانے کے لیے جب پرچم کشائی پہلی دفعہ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کری کہ پرچم کشائی میں ایسے دو شخصیتوں کے ہاتھ سے کراؤں گا کہ جن کے ہاتھ میں پرچم جب جائے گا تو اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی اور قوم کو ایک پیغام بھی جائے گا کہ علماء کے ہاتھ سے پرچم کشائی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ چنانچہ شروع میں دارالخلافہ کراچی میں تھا، کراچی میں پرچم کشائی کی جب تقریب ہوتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں پرچم دیتے ہیں کہ آپ لہرائیں، پہلا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ اور سقوط پاکستان سے پہلے ڈھاکہ بھی پاکستان کا حصہ تھا، دوسرا پرچم کشائی وہاں ہوتی ہے تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح پرچم دیتے ہیں کہ آپ یہاں کا پرچم لہرائیں۔ وہ سوچ دینا چاہتے تھے کہ بھائی میں یہ ملک کوئی آزادی کے لیے نہیں بنا رہا کہ آزادانہ زندگی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہوگی، اللہ کے حکم توڑیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے اور سمجھیں گے ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پر حاصل کر لیا۔ ان کی ایک سوچ تھی کہ یہ ملک اس لیے بن رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری جائے گی۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس مقصد کے تحت جو چیز حاصل کی جائے اس مقصد میں وہ چیز نہ لگائی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کی برکتیں چھین لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ نئے نئے بحرانوں کا شکار ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت ہے، ہر روز ایک نئی آفت ہے، قرضوں میں بھی جکڑا ہوا ہے اور مختلف قسم کے خوف بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ کیوں کہ جس مقصد کے تحت یہ اللہ نے ملک دیا تھا اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو برکتیں چلی گئیں، سکون ہی چلے گیا، چین ہی چلے گیا۔ وہاں ہندوستان میں اگر ہندو مسلمان کا گلا کاٹتا تھا تو یہاں پاکستان میں تعصبیت، رنگ و نسل، فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ وہاں ہندوستان میں اگر مسلمان کے مال کو لوٹنے والا ہندو تھا تو یہاں دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے۔ اس لیے بنا تھا یہ ملک، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مقصد سے ہم دور ہو گئے، بھول گئے کہ ہمارے بڑوں نے کیوں قربانی دی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نذرانے، بچوں کے نذرانے، عورتوں کی عزت کے نذرانے، یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ ایک ہی زبان پر نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، آسانی سے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت اور برکتوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ سے صحیح رخ پر آ جائے اور ہم یہاں پر آزادی کی زندگی، سکون کی زندگی، عزت محفوظ، جان محفوظ، مال محفوظ، ایمان محفوظ، یہ ساری چیزیں محفوظ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو تو ہمیں اپنے بڑوں کے مقصد کو یاد کرنا پڑے گا کہ بانیان پاکستان جب بنیاد رکھ رہے تھے اس ملک کی تو مقصد کیا تھا، جب تحریک چل رہی تھی تو مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ بھئی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ تو آج ہمیں اسی مقصد کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا اور اس کھوئے ہوئے مقصد کو یاد دلانا ہوگا، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، کہ بیٹا یہ ملک ایسے نہیں بنا صرف نسلوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے نہ دیں، بلکہ مقصد بنائے کہ آج یہ مقصد، یہ جھنڈا جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک مقصد ہے کہ یہ ملک جب حاصل ہوا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے بڑوں نے کتنے پیارے مہینے کا وہ کیا تھا تعین کہ رمضان کا مہینہ تھا، پھر 27ویں شب میں یہ ملک ملا ہے، شب قدر کی رات یہ ملک ملا ہے۔ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو ان کی تشخیص، ان کی تعیین کتنی اعلیٰ تھی کہ ایک اچھے دن میں، اچھے مہینے میں اس ملک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تاکہ یہ ملک اچھی طریقے سے چلے۔ تو بھائی اپنے مقصد
اور اس ملک کے حاصل ہونے کے مقصد کو پہچانے وہ یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کو اس ملک میں زندہ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں حکمرانوں کا قصور ہے وہاں عوام کا بھی قصور ہے۔ حکمران اگر اقتدار میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے، ان سے کوتاہی ہو رہی ہے تو عوام سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی چار دیواری میں، اپنی گلی کوچوں میں بھی اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ ہم سب برابر کے قصوروار ہیں۔ اس لیے توبہ اور استغفار کے ذریعے آج 13 اگست ہے اور 14 اگست اس ملک کی آزادی کا دن ہے، اور اس مہینے میں آزادی کی تقاریب ہو رہی ہیں۔ میں بھی اس آزادی کی تقریب کے عنوان سے ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک، ہمارا ملک برکتوں کے ساتھ باقی رہے اور اس کا امن و امان باقی رہے، اور جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا تھا وہ ہمیں مل جائے، تو بھائی اللہ کی مرضی کی زندگی ہر ایک کوشش کرے اب گزارنی ہے۔ اب اللہ کے حکموں کو اس ملک میں نہیں توڑنا، اس زمین پہ نہیں توڑنا، اپنے گھر میں نہیں توڑنا۔ انشاءاللہ وہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی صحیح معنوں میں برکتیں بھی نصیب فرمائیں اور اس کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔